صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما
کرتا ہے، جتنے فرشتے نازل کرتا ہے، اس زمین فرشتوں کے لیے دم ہو جاتا ہے۔ آج مجھے ہاتھ سے نہ آئے گئے، یہ مجھے لوگوں کے ہاتھ سے نہ آئے گئے۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ یہ مجھے ہاتھ سے نہ آیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جس والد نے آج مجھے جنگل کر دکھایا اسے جنت کے اندر جنت کا ہاتھ بنا دے۔ یہ والی مجھے سلام کر لوگوں، یہ مقدر والی راتیں، یہ قسمت والی راتیں، یہ مبارک راتیں زندگی میں اسے نصیب ہوتی ہے جس سے میرا رسول راضی ہوتا ہے۔ یہ جو محبت کے سونے ہیں، یہ جو پیار کے سونے ہیں، جتنی ہمیں رسول کریم سے پیار ہوگا، جتنا ہمیں صدر کائنات سے پیار ہوگا، اللہ ہم سے اتنا پیار بھی ہوگا۔ کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ اے لوگوں میرا مصطفیٰ راضی ہوگا تو تم سے خدا راضی ہوگا۔ آج اپنی گناہ ہے، آج رسول کا رات ہے، یہ 27ویں کی رات اتنی مبارک رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے سب سے چھوٹی جنت دکھا۔ فرمایا ابراہیم یہ دیکھو وہ سامنے ایک چھوٹی جنت ہے، ذرا جاؤ اس کے اندر جا کے سیر کر کے آ۔ فرمایا ابراہیم اس رات کی سوال ہوتا ہے، اس رات کی جہاں پہلی نظر پڑتی ہے وہ رات کا وہاں پہ پہلا قدم پڑتا ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم 80 سال تک اس چھوٹی جنت کے اندر بھاگتا رہا، 80 سال تک اس جنت کے اس رات کے سوار ہو کے بھاگتا رہا۔ جب تھک کے بیٹھ گیا تو ابراہیم نے کہا میں نے تیری چھوٹی سی جنت کے 3 حصے کو پار کر دیے، ایک باقی رہ گیا۔ فرمایا نہیں ابراہیم مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ تو نے تو ابھی جنت کا ایک حصہ بھی پار نہیں کیا، اور یہ میں جنت سے چوکا تو جائے تو جنت دیا رو رو کر میرے آگے ہاتھ سے لائے گا۔ یہ قرآن ایسی روایت ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جب دنیا والوں تم مشین بناتے ہو، ٹی وی بناتے ہو، امتحان بناتے ہو، صحیح بناتے ہو، دنیا کی ٹیکنالوجی بناتے ہو تو دیہات کی کتاب بھی ضرور دیتے ہو کہ اس کو اس طرح آف کرنا ہے، اس طرح آن کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے۔ بالکل اللہ نے جب انسان سے جسم کی مشینری بنائی، تیری آنکھیں بنائی، تیرا دل بنایا، تیرا دماغ بنایا، تیرا چہرہ بنایا، اور اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے محبوب یہ میں کتاب یہ قرآن تیری طرف روانہ کر رہا ہوں، جب تیری امتی کی مشین خراب ہو میرا قرآن بات کرتا ہوں، میں مطلب کی بات کرتا ہوں کہ اللہ
زمینوں کا بول، آسمانوں کا بول، ستاروں کا بول، سورجوں کا بول، درختوں کا بول، دریاؤں سمندروں کا بول، کائنات کی تمام مخلوقات کا بول، ایک پہلے سے رکھ دو اور دوسرے پہلے سے آپ نبی اللہ کا نام رکھ دو اور پھر کہو کہ اللہ یہ ترازو میں آپ سے اٹھا سکتے، اللہ اس ترازو کو تو خود اٹھا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دوسری طرف پہلے وعدے کر جو میرے محمد رحیم کا نام پڑا ہے، اللہ کے ترازو کو اٹھاتے ہی محمد رسول اللہ والا نام آئی ہو کے جھک جائے گا، کائنات کا ہلکا ہو کے جھک جائے گا۔ معمولی کتاب نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ ذرا سے آیا کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں آیات چھوڑی ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں آپ کو قرآن سنا نہیں سکتا تھا، آپ سن نہیں سکتے تھے، اور اگر اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی، تو پھر پکا یقین رکھیے کہ جو خدا ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے سکتا ہے وہ ہمارا پڑھنا سننا قرآن سن رہا ہے، قرآن کی عظمت کی بات کر رہا، آسمان یہ میرا قرآن بولے قرآن پاک کی کتاب فرمائے
غلام بنا کے مسلمان بنایا، مسلمان بنا کے اپنے نبی کا غلام بنایا، اس نبی کا غلام بنایا جس نبی کا غلام بننے کے لیے حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے آج تم مجھے نبی نہ بنا، میرے علیہ السلام کو یہ یہ مقدروں والی بات، یہ مبارک بات ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، رو لو اللہ کے در سے گناہ نہیں کی قسم، یا رو کر مانگے نام کی بات کہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے رام کر کی بارش سے نکلنا معاف کر دے، ایک سے رسول کی بات نہ کرتا ہے جنریشن کے یہودیوں کی بات دیکھنے آ رہی ہے، کچھ جنریشن کے یہودی مدینہ میں آئے اور ایک دکاندار سے پوچھنے لگے کہ ہم نے سنا ہے یہاں آیا، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد تم دیکھنا کہ ابھی وہ آئے گا تم اس کی زیارت کریں، وہ جنریشن کے یہودی دونوں وہاں پر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا لیتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں سے ایک جلوس آ رہا، بچے بوڑھے جوان عورتیں سب اس جلوس کے شریک ہیں، جو ریلیشن کے یہودی بیٹھے وہ دکاندار دیکھتے ہیں کہ یہ جلوس آ رہا ہے، وہ گئے اور کیا دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دلان رہ جاتے ہیں، وہ کوئی جلوس ایسا نہیں تھا، کیا ہمارے جلوس بڑے بڑے سرداروں کی کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں، پھولوں کے ہاتھ، خوشیوں کے لوگ، خوشیوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن آج مدینہ کی گلیوں میں موسیٰ آیا پتھر مارے جاتے، بوڑھے پتھر مارے، جوان پتھر مارے، عورتیں پتھر مار رہی ہیں، تم کیوں اپنے جدید ظلم کر رہے ہو؟ حضور کریم کے چہرے پر بنایا اور حضور کریم کا ذات تیرا ادب کیوں گیا؟ حضور کریم نے اپنے چہرے سے کاٹی کملی کو اٹھایا، جو ریشم کے یہودی کہتے ہیں، دیکھو کہ حضور کریم نے اپنے چہرے سے کاٹی کملی کی چادر اٹھائی، وہ چہرہ اس طرح چمکتا لگایا جس طرح رات کی ہر جو کرتا
فرمایا میرے یار آج تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ دعا کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے ہوئے غریب کی دعا بھی سناتا چلا جاؤ۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے کوئی بات نہیں کی، حضور کریم کے آگے تشریف لائے، اپنی قمیص کو پیچھے سے اٹھایا، اپنی پیٹھ مبارک کی آنکھ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جب کی آپ کی محفل سے اٹھ کے گھر آتا ہوں میری ماں مجھ سے ظلم کرتی ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں لیکن میری ماں آپ کی غلام نہیں ہے، وہ مجھے ہر روز مارتی ہے، آج اس نے حد کر دی کہ اس نے گرم گرم غلاموں سے میری پیٹھ کو داغ دیا ہے، کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر سے مل جاتا ہے اسی سے جاتی ماں آج کے بعد میرے لیے گھر کے دروازے میں نے بند کر دیے۔ یہ وہ مقام ہے وہاں کی مسجد والوں کے حضور کریم یہاں ہوا ہے، رو کر کہنے لگے ابو ہریرہ میں اس سلسلے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا اللہ کے رسول میں آج آپ کو کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضور کریم رو رہے رو کر کہنے لگے ابو ہریرہ مجھے ایسی چیز نہ مانگتا، میں یتیم محمد کریم ہوں، میرے پاس کوئی گوٹیاں نہیں ہے، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں، تو جانتا ہے کہ 3 مہینے ہو گئے میرے گھر میں کوئی روٹی نہیں پکی، میں اپنے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے، میں بہت سے علاج ہوں، میں بہت علاج مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ سے گوٹیاں نہیں مانگنے آیا، دنیا کی کوئی جائیداد نہیں مانگنے آیا، صرف ایک چیز مانگنے آیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ جس طرح میں آپ کا غلام ہوں میری ماں کی آپ کی غلام بن جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ ہاتھ کا جا رہا ہے، ہاتھ کا جا رہا ہے، یہ راستے جو صحیح روک میں گیا کہنے لگا ابو ہریرہ آج اتنا دیر دکھا رہا ہے، آج اتنی دیر ہی اٹھ جا رہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میرے یار آج مجھے ناشتہ نہ دے، آج مجھے تو راستے میں نہ روک، فرمایا ابو ہریرہ کو آج کیوں مانگتا جا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے میرے یار میرے راستے سے ہٹ جا، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ تیرے گھر پہنچا ہے یا تیرے تاریخ کمی والے کی بات سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھول دیا، امام کی ماں نے کپڑے لائے باہر پیچھے پڑے، فرمایا بیٹا کیا بات باہر کہنے لگے اللہ یہ ٹھیک ہے ہمارے ماں مجھے دیکھا سے دماغ ہے فرمایا ماں یہ تمہیں نئے کپڑے شروع ہو جائیں گے، یہ میرے بالوں سے پانی کیا آ رہا ہے، یہاں تو گھر چھوڑ کے آ رہی، فرمایا نہیں بیٹا میں نے باتیں تیرے سے جنم کیے، یہ نہانے والی باتیں چھوڑ، یہ قانون باتیں چھوڑ، یہ میرے سے مخصوص میں نئے کپڑے کیوں ہیں، یہ بنا کچھ نہ پوچھ، آج میں تجھے لے کر کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ان سب باتیں چاہتا ہے مجھے دل کا غلام بنا۔ یہ دنیا کے کرنے سے کوئی کام نہیں آئے، یہ دنیا کے کرنے سے کوئی کام نہیں آئے، کرنے بھی کرنا کام آئے گا، تو
بیماری کی حالت میں ہے زندگی کی آخری زندگی کا آخری خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کی تشریف فرما ہے اس کے رسول کی بات ہے رسول کریم کے آج تو حضور کریم سے محبت کرنے والوں اس کے مطابق کیا ہوتا ہے آج مجھے بتاتا ہوں فرمایا حضور کریم زندگی کی آخری تبلیغ کر رہے اصحاب رسول کا اجتماع ہے
ہوں فرمایا اللہ کے رسول جواب نے مجھے چھوٹی ماری تھی میں نے کمیز اٹھا رکھی دیا محمد علی کو کمیز اٹھا رکھی پڑے میں ننگی پیٹ سے مارنا چاہتا ہوں جس طرح میرے لیے ننگی پیٹ میں اٹھی مار اللہ وہ کرتا وہ کرنے لگے کہا دور سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی پیٹ سے کیوں مار رہا ہے حضور کریم بیمار ہے لاغر حالت میں ہے اس بیماری کی حالت سے تو ظلم کرنا چاہتا ہے دور سے ہم کو مار دے میرا مارنا چاہتا ہے ناکام کیا جا رہا ہے کہ نہیں میں نے حضور کریم سے بدلا ضرور لینا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور کریم نے بیماری کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھ کے اپنی کمیز کا اٹھایا مصیبت دنوا لو یہ تو بڑی پرانی کمیز رانی کمیز والے کے در پہ وہ کمیز کتنی ہماری ہے جو میرے آنکھوں کے سینے میں لگی ہوئی ہے حضور کریم نے کہا سب یہ میں نے تیز کمیز کر اللہ جانے کوئی کمیز تیز میں بھی دے دی چھوٹی بدور دے دیا اور بھاگتا آیا حضور کریم کی بیوی کو توڑا دے دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا میں آپ سے بدلا نہیں لینا چاہتا بس میں نے تجھے دیکھی آپ کو قیامت کے روز اللہ مجھ سے کہنا چاہتا میرے گھر میں کیا لے کر آیا کیا تو کیا لے کر آیا میں کہوں گا اللہ میرے پاس کوئی پوچھا نہیں میرے پاس کوئی نیچا نہیں میرے پاس کے دو ہوش ہیں ہو تو میرے رسول کو ہوگا اور تو ہوئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنے جناب مجھے کوئی پتہ نہیں کیا دین سے چل رہا ہے کیا مذہب سے چل رہا ہے کیا میں جاہل ہوں مجھے کچھ نہیں میرے ساتھ تو میں بہادر آدمی ہوں میں تلوار ہوں اگر آپ واقعی عزت کے ہیں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہے میرے ساتھ مقابلہ ہے اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ کو سچا مانوں گا اور اگر نہ ہرا سکے تو پھر میں آپ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں میرے ساتھ مقابلہ کیجیے میرے ساتھ کچھ کیجیے تو میں تعلیم ہے میں تمہارے ساتھ کچھ کی یاد کرتا ہوں اور بادشاہی مقرر ہو گئی تمام چیزیں صحابہ سے وہ میدان میں پہنچ گئے اور جو رسانہ پیغام تھا وہ یہ دن کے اندر آیا جب مجھے کا ہوا زمین کھیل رہی تھی اور ادھر سے تھوڑی دیر بعد ہم نہ کہہ عدالت سے بری کرا دوں گا میں بھی پھانسی سے بچا لوں گا سنو مہنگی والوں